جب تک ہم اس سورت کو پڑھیں گے میں اس سورت کا دوسرا نام آپ کے سامنے لوں گا تاکہ وہ یاد رہے. جیسے ہم نے پچھلی سورہ المومن کے بارے میں اکثر اوقات سورۃ الغافر ذکر کیا، تو یہاں ہم سورہ فصلت ذکر کریں گے. ویسے تو اس کا ایک نام حامیم السجدہ آپ کے سامنے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن فصلت اس لیے کہیں گے کہ ہمیں یاد رہے کہ یہ اس کا دوسرا نام. سورہ فصلت کی پہلی آیت ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے حامیم تنزیل، یہ نہایت اہتمام سے اتاری گئی ہے من الرحمن الرحیم، بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے. احباب گرامی، جیسا کہ ہم نے کل آپ کے سامنے اس کے تعارف میں یہ بات رکھی کہ حامیم دراصل وہ حروف ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس قرآن کی آیات کو مرتب فرمایا. قرآن کی بہت ساری آیات میں حامیم کے الفاظ استعمال ہوں گے. قرآن میں حا بھی بہت استعمال ہوگا، میم بھی، الف لام میم، الف لام را، اور اس طرح کے دیگر الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ جن صورتوں سے پہلے یہ حروف اللہ تعالی نے استعمال فرمائے ہیں اس میں حضرت انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالی نے انہی حروف کے ساتھ نازل فرمایا ہے. اگر تم اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہو تو یہ حروف تمہارے پاس موجود ہیں، ان کے ساتھ اس جیسا قرآن بنا کر دکھا دو. اگلی بات جو اللہ رب العالمین نے فرمائی وہ ہے تنزیل. تنزیل اور انزلہ میں فرق ہوتا ہے، تنزیل میں اور نزول میں فرق ہوتا ہے. تنزیل کہتے ہیں کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اہتمام کے ساتھ اتارنا، کسی چیز کو خوبصورتی کے ساتھ اس کے کمال تک پہنچانا، اسے مکمل کرنا خوبی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ. اصل میں عربی زبان کے اندر حروف بنتے ہیں، بنیادی طور پر کوئی لفظ بنتا ہے 3 حروف کے ساتھ. مثلا زواد، را اور با جب ملتا ہے تو ضربہ بنتا ہے. ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چٹان پر ضرب لگائی، تو ضرب لگانا مارنا، توڑنا، ان معنوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. جب نون، زا اور لام ملتے ہیں نازلہ بنتا ہے، نازلہ کسی شے کو اتارنا. جب نازلہ میں تا اضافہ ہو جاتا ہے تنزلہ بنتا ہے. غور کیجئے گا میری بات پر، تنزلہ بنے یا نزلہ بن جائے، یعنی زا کے بعد ایک زا اور آ جائے. بات کی سمجھ آ رہی؟ نون، زا اور لام بن جائے. تو عربی کا مشہور فارمولہ ہے کہ جب 3 حروف میں کوئی اور حروف بڑھ جائیں، 3 حروف کے ساتھ دوسرے حروفوں کا اضافہ ہو جائے، جیسے یہاں تنزیل ہے تو نون، زا اور لام کے ساتھ اضافہ کس کا ہوا ہے؟ تا کا. نون، زا اور لام کے ساتھ اضافہ ایک تو ہوا ہے تا کا، دوسرا یا کا. عربی کا فارمولہ یہ ہے کہ حروف کے بڑھنے سے معنی بھی بڑا ہو جاتا ہے، حروف کے بڑھنے سے معنی بھی بڑا ہو جاتا ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ غفور ہے، غین، فا اور را اس کے بنیادی حروف ہیں. ہم اللہ سے کہتے ہیں استغفر اللہ، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں. استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. اب بنیادی حروف کیا تھے؟ غین، فا اور را، لیکن اضافہ ہوا الف کا، سین کا
تا کا جب حروف کا اضافہ ہو تو معنی میں خود بخود اضافہ ہو جاتا ہے، معنی میں خود بخود تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ غفرہ کا معنی ہے معاف کرنا، لیکن استغفر کا معنی ہے، استغفر کا معنی ہے معافی مانگنا۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، بات کی سمجھ آتی ہے میرا بھائی؟ فرمایا تنزیل، یہ بڑے اہتمام سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ کتاب، یہ قرآن، یہاں پر ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، لیکن مشہور ہے اس لیے یہاں پر اس کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر دوسرا نقطہ اس میں سمجھنے کا یہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی سورہ زمر۔ سورہ زمر کی پہلی آیت تھی تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے اہتمام کے ساتھ اتاری گئی ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ سورہ مومن ہم نے پڑھی تو سورہ مومن کے آغاز میں تھا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ یہ کتاب اس اللہ کی طرف سے نہایت اہتمام سے اتاری گئی ہے جو عزیز بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اب یہاں الفاظ ہیں تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اس کی جانب سے نہایت اہتمام سے اتاری گئی ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب اس کے بعد جو صورت آئے گی اس میں ہوگا اسی طرح ہی ہم وہی کرتے ہیں آپ کے اوپر بھی اور آپ کے بعد والے آپ سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی، اس طرح کے انداز آئیں گے۔ پھر اس سے اگلا انداز ہوگا قسم ہے ہمیں اس کتاب کی، اور آخر پر جب یہ حامیم کی آخری دو صورتیں آئیں گی تب پھر وہی بات جو پہلی صورت میں ہوگی کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے اس اللہ نے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ یہ 7 صورتیں ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، ان میں سے یہ دوسری صورت ہے جو ہم اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں۔ تنزیل اور انزلنا میں فرق ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں ایک جگہ پر قرآن کے بارے میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ انزلنا کا معنی پورا اتار دیا، ہم نے اس قرآن کو پورے کا پورا اتار دیا، نازل کر دیا، سارے کا سارا۔ کب؟ لیلۃ القدر میں۔ قرآن کی دوسری جگہوں پر جیسا کہ یہاں ہے تنزیل کا لفظ ہے کہ ہم نے تو اہتمام کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ایسا ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن ضرورت کے مطابق نازل ہوتا رہا۔ اس دوران ایک آیت بھی نازل ہوئی، اس دوران میں میرا بھائی 3 لفظ بھی نازل ہوئے ہیں، 3 لفظ بھی، اور اس دوران میں پوری سورت بھی نازل ہوئی ہے۔ جیسے سورہ یوسف پوری نازل ہوئی تھی، سورہ مائدہ پوری اتری تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے میں اس کو نازل کیا۔ اب قرآن ایک جگہ کہتا ہے کہ پورا نازل کر دیا، ایک جگہ کہتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کر دیا۔ معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل کی تھی رمضان کے مہینے میں، تاک رات تھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اس رات جو قدر کی رات تھی، وہ کیسے اللہ نے نازل کیا، اس جو قضیے کو حل کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، چونکہ وہ ترجمان القرآن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کا فہم عطا کر دے، اور ہم سے بڑھ کر عربی وہ خود جاننے والے تھے۔ انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا اور انہوں نے ارشاد فرمایا، ان کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں پورا قرآن لیلۃ القدر کی رات لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک اتار دیا تھا، پورا قرآن پہلے آسمان تک۔ اور بعض کا اس میں یہ قول بھی ملتا ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ نے سدرۃ المنتہا تک اس کو پہنچا دیا تھا۔ نیچے سے جو چیزیں اوپر جاتی ہیں نا، ہماری نیکیاں، دعائیں، اعمال، جو کچھ بھی اوپر جاتا ہے ان کی آخری حد ہے سدرۃ المنتہا، جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ اور اوپر سے کوئی حکم اللہ جب نازل کرتا ہے تو وہ بھی سدرۃ المنتہا کے پاس آ کر رکتا ہے۔ سدرۃ المنتہا کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے، وہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کا پھل اتنا بڑا ہے جتنے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، جیسے ڈرم آپ کہہ لیں،
اتنا بڑا اس کا پھل ہے اور اس کے پتے ایسے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے ارد گرد سونے کے پروانے اڑتے پھرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس کی خوبصورتی تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا کہ اس درخت کی جڑ میں سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 اس میں سے دنیا کے اندر ہیں اور 2 جنت کے اندر، 2 دنیا میں ہیں 2 جنت میں۔ جو دنیا میں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں، دریائے نیل اور دریائے فرات۔ اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ فرات جو دریا ہے قیامت کے قریب اس میں سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ اس کو لینے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، اور تم کوشش کرنا کہ اس کا ایک ذرہ بھی مت لینا، کیونکہ جو بھی لے گا وہ فتنے میں پڑ جائے گا۔ سدرۃ المنتہا کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے وہاں پر اسمع فیہ صریف الاقلام، میں نے وہاں پر قلم کے چلنے کی آواز سنی۔ اللہ تعالیٰ جو احکامات نازل کرتا نا اوپر سے، عرش سے جو احکامات نازل ہوتے ہیں، فرشتے اس کو کاپی کرتے ہیں، لکھتے ہیں اپنے پاس، نوٹ کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ نوٹ کرتے ہیں اور کتنے زیادہ فرشتے ہیں جو نوٹ کرتے ہیں کہ ان کے قلموں کے چلنے کی آواز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی۔ تو بتلانے کا میرا بھائی مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا تک یا پہلے آسمان پر نازل کر دیا سارے کا سارا رمضان کے مہینے، پھر وہاں سے جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تھوڑا تھوڑا قرآن نیچے لاتے رہے، جس کو تنزیل کہا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر قرآن میں فرماتا ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ آسمان سے سارا پانی ایک ہی بار میں اتارتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ اب سارا پانی اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کر دیتا کہ اتنا پانی آج زمین پہ اتارنا ہے، کس تقسیم کے ساتھ اتارنا ہے، وہ قطرے قطرے کر کے اللہ اتارتا ہے۔ پہلے تھوڑی سی بارش ہوتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے، پھر وہ طوفانی شکل اختیار کرتی ہے، پھر وہ رکنا شروع ہوتی ہے۔ تو اللہ کو ہر قطرے کا علم ہوتا ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن تنزیل ہے، اہتمام کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ بھئی بات کی سمجھ آئی ہے؟ یہ تنزیل کے اوپر اتنی دیر لگانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہو۔ پھر یہاں اللہ رب العالمین نے رحمان اور رحیم کی صفت کیوں ذکر کی؟ اس لیے کہ اس سورت کا موضوع دعوت ہے۔ اس سورت کا موضوع ہے دعوت۔ آپ نے توحید سیکھ لی، اب آپ نے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا ہے۔ تو اللہ کی توحید کی طرف جب بھی بلانا ہے، الرحمن الرحیم ہمیں یہ سکھا رہا ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، مشکلات نہ کرنا۔ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کو خوشخبری دے کر دین کی طرف لے کر آنا۔ الرحمن کا جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا اسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے ذاتی نام کے برابر قرار دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، اور اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں وہ ساری اس لفظ اللہ کے جلال اور اس کی ہیبت کے آگے جو ہیں وہ اپنا مقام رکھتی ہیں، اور اس کا اپنا ہی مقام ہے۔ یہ ذات ہے، وہ باقی سب صفات ہیں۔ لیکن یہ جو الرحمن ہے اس کے اندر اتنی زیادہ اللہ کی رحمت پائی جاتی ہے، اتنا مبالغہ پایا جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اکثر الرحیم بھی ذکر ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ الرحمن اور الرحیم کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ ایسی رحمت کرنے والا ہے جس کی رحمت کا سمندر ہمیشہ جوش میں رہتا ہے، کبھی وہ ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ اس کی رحمت اتنی ہے، ہمیشہ جوش میں رہتا ہے۔ میرا بھائی ہم بھوکے ہونا تو ہم کہتے ہیں بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تو عربی میں اس کو کہتے ہیں جوعان، مانا بہت بھوکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب ہم کھانا کھائیں گے تو ہم بھوکے نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے نا، اس میں یہ صفت پائی جاتی ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے کہ اس میں بہت ساری رحمت ہے۔ لیکن اس سے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت زیادہ، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے خدا غصے میں ہو اور اس کی رحمت کا جوش ٹھنڈا پڑا ہوا ہو۔ تو ساتھ ہی الرحیم کو ذکر کیا۔ الرحیم بتاتا ہے کہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے۔ جمیل نام رکھتے ہیں نا، اس کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ سے خوبصورت۔ شریف ہمیشہ سے عزت والا۔
ایسے ہی الرحیم ہمیشہ سے رحمت والا. تو جب دونوں کے معنی کو اکٹھا کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے وہ ایسا رحمت کرنے والا ہے جس کی رحمت کا سمندر اول روز سے پورے جوش میں ہے اور قیامت کے بعد بھی جوش میں ہی رہے گا. اس کی رحمت اس کے غضب اور اس کے غصے کے اوپر حاوی ہے. تو اس لیے یہاں پر تنزیل من الرحمن الرحیم ذکر کیا گیا ہے. اور تیسرا اور آخری نقطہ اس کا سمجھنے کا یہ ہے کہ اس کا انکار کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ کس کا انکار کر رہے ہو. اگر اس کا انکار کرو گے تو سوچ لینا کس کا انکار کر رہے ہو. جس نے تمہاری جسمانی ضروریات کو پورا کیا ہے وہ عقلی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے, روحانی ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہے, اور یہی اس کی رحمت ہے. اللہ نے توفیق دی تو پھر آگے اس کے مزید